وہ چاہتا ہے کہ سارے بندے روئیں، وہ صرف رلانا چاہتا ہے۔ تم جا رہے ہو یہاں سے تو بس رو، آنسوؤں سے، اس لیے قضاء و قدر کے مالک نے پہلے روز سے یہ طے کر دیا کہ کربلا ہوگی اور قیامت تک اس واقعے پر رویا جائے گا۔ سوائے کربلا کی دنیا میں آج تک کسی واقعے پر اتنا رویا ہی نہیں گیا۔ راز کیا تھا؟ جب عالم نور میں روحوں کو بلایا گیا، قضاء و قدر کے مالک نے ایک ایک روح سے پوچھا، ایک ایک سوال سامنے رکھا۔ تمہیں رب کی توحید کو ماننا ہے، تمہیں اس نبی کی نبوت کا اقرار کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک ایک روح سے، جب تک کہ وہ قیامت تک پیدا ہونے والی سے، اس سے کہا کہ یہ دیکھ لو، یہ علی ہیں، یہ تمہارے امام ہیں، یہ حسن ہیں، یہ حسین ہیں۔ تمام ارواح نے کہا کہ جب ہم دنیا میں جائیں گے تو ہم انہیں اپنا امام مانیں گے۔ رب کی برگاہ میں سب نے اقرار کیا، لیکن قضاء و قدر کا مالک جو ارادے کا تخلیق کرنے والا ہے، اس نے روحوں کے ارادے سے یہ سمجھ لیا کہ آج تو یزید کی روح یہی کہہ رہی ہے، یزید کی روح یہی کہہ رہی ہے، جب میں دنیا میں جاؤں گا تو میں انہیں اپنا امام مانوں گا۔ لیکن رب کو معلوم تھا جب یہ بیعقل جسمانی میں داخل ہو جائے گا تو یہی حسین ابن علی کا قاتل قرار پائے گا۔ وہی تو تخلیق کرتا ہے، تو کیا اس کو نہیں معلوم؟ جانتا تھا کہ یہ فرعون کی روح ہے، یہ نمرود ہے، یہ شداد ہے، یہ ابو جہل ہے۔ یہ سب اقرار کر رہے ہیں کہ مجھے مانیں گے، نبی کی نبوت کو مانیں گے، لیکن انہی کو کافر بننا ہے، انہی کو بتوں کو پوجنا ہے۔ یہاں کہہ کر جا رہے ہیں کہ تجھے مانیں گے، لیکن وہاں جا کر کافر ہو جائیں گے۔ تو کیا مالک کائنات نے اس بغاوت کا سدباب پہلے سے نہیں طے کیا ہوگا؟ یزید کی روح چلی تو اللہ نے طے کیا کہ ہم کربلا کا واقعہ رکھیں گے۔ فرعون کی روح چلی تو اس نے طے کیا کہ ہم موسیٰ کو توریت دیں گے۔ نمرود کی روح چلی تو اللہ نے طے کیا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کا مالک بنائیں گے۔ وہ فیصلے کرتا جاتا، اب کوئی اٹھ کر یہ کہے کہ مالک، جب تجھ کو معلوم ہے کہ فرعون موسیٰ پر ظلم کرے گا، نمرود ابراہیم کو آگ میں پھینک دے گا، ابو جہل رسول اکرم کو پتھر مارے گا، یزید دنیا میں جا کر حسین ابن علی کو قتل کر دے گا، تو روحوں کو دنیا میں جانے سے پہلے ہی روک دو، فسانہ یہیں پہ ختم کر دو، نہ یہ سارے ہوتے، نہ یہ سارے فساد ہوتے، سارے واقعات ہوتے۔ حکم ہوا، ہم جرم ہونے سے پہلے سزا نہیں دیا کرتے۔ یہ پروردگار کا ایک حکم تھا۔ لیکن آپ کو میں ایک منظر دکھاؤں، علی علیہ السلام کی بیعت کے لیے لوگ ٹوٹ پڑے تھے۔ جب ابن ملجم بیعت کے لیے آگے بڑھا، واپس آ کر بیعت کی اور 3 بار بیعت کروائی گئی۔ جب تیسری بار بیعت کروائی گئی تو لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ ابن ملجم ہے۔ سرکار نے اس کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھا اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، پہچان لو، یہی میرا قاتل ہے، قتل کرے گا۔ لوگوں نے کہا، تو مولا اس کو ابھی مار دیتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے کیا خوب جواب دیا، وہی جواب جو توحید کے پردے سے آیا تھا۔ فرمایا، ابھی اس نے اقدام جرم کیا ہی نہیں ہے، ابھی اس نے اقدام قتل کیا ہی نہیں ہے، اور علی جرم کی سزا جرم سے پہلے نہیں دیا کرتا۔ دیکھیے میرے رب کی فکر میں اور میرے علی کی فکر میں کتنا فرق ہے۔ ہم چونکہ مالک پہ اتنا توکل نہیں رکھ پاتے کہ اس رمز کو ہم سمجھ سکیں۔ انشاءاللہ یہیں سے میں اپنی اگلی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیے، آباد رہیے۔